اردو ہے میرا نام، اردو ہے میرا نام، مصروں کی پہلی میں میر کی ہمراز غالب کی سہیلی، اردو ہے میرا نام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ چینل اردو لٹریچر۔ آپ سبھی کا آپ کے اپنے پسندیدہ چینل اردو لٹریچر پہ خیر مقدم ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے سعادت حسن منٹو کے افسانہ 3.5 آنے کا خلاصہ۔ افسانہ 3.5 آنے سعادت حسن منٹو کا افسانوی مجموعہ ٹھنڈا گوشت میں شامل چوتھا افسانہ ہے، جو 26 جولائی 1957 کو لکھا گیا۔ اس افسانے کا آغاز اس جملے سے ہوتا ہے: میں نے قتل کیوں کیا، ایک انسان کے خون میں اپنے ہاتھ کیوں رنگے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے، اور اس کا اختتام اس جملے پر ہوتا ہے: یہ کہہ کر رضوی نے کافی کا آخری گھونٹ پیا اور رخصت مانگے بغیر کافی ہاؤس سے باہر چلا گیا۔ نچوڑ: سعادت حسن منٹو کا افسانہ 3.5 آنے کا تعلق جرمیات سے ہے، جس میں مکالماتی انداز میں جیل سے مجرم کی اصلاح نہ ہونے کو ثابت کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے خاص طور پر رضوی کے توسط سے پھگو بھنگی کا واقعہ پیش کیا ہے کہ کس طرح ضروریات انسان کو چوری کرنے پر مجبور کرتی ہے، اور کئی ایسے مجرم ہوتے ہیں جو صرف ضرورت پڑنے پر بقدر ضرورت ہی جرم کرتے ہیں، یعنی جرم بھی ایمانداری سے کرتے ہیں، جیسے یہاں پھگو بھنگی بقدر ضرورت ہی چوری کرتا ہے۔ خلاصہ: منٹو صاحب نے اس افسانے کا آغاز دخیل کی گفتگو کے ساتھ کیا ہے۔ ہوا یہ کہ منٹو اور نصیر ہوٹل میں چائے پیتے ہوئے اس موضوع پر محو گفتگو تھے کہ جیل مجرم کی اصلاح نہیں کر سکتی کہ یکایک صدیق رضوی نامی شخص ان دونوں کی گفتگو میں حصہ لیا، جو لنڈن بازار کے قتل کی جرم کی واردات سے وابستہ تھا۔ وعدہ معاف گواہ بن کر اس نے بڑی ہی صفائی سے اپنی اور اپنے دوستوں کی گردن پھانسی کے پھندے سے بچا لیا تھا۔ رضوی اپنے تجربات کی بنا پر کہتا ہے کہ جرم کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، زندگی کے واقعات کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے، بہت الجھا ہوا، ٹیڑھا میڑھا۔ خود انسان سے جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ رضوی حوالے کے طور پہ ایک فرانسیسی ناولسٹ وکٹر ہیگو کی تصنیف کے چند فقرے دہراتا ہے، جس کا ترجمہ منٹو صاحب نے ہی کیا تھا: وہ سیڑھی اتار دو جو انسان کو جرائم اور مصائب کی طرف لے جاتی ہے۔ رضوی اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے پھگو نامی بھنگی مجرم کا ذکر کرتا ہے، جس کو صرف 3.5 آنے چرانے پر 1 برس کی سزا ہوئی تھی، اور وہ بھی پھگو کو نصیب نہ ہو سکے کیونکہ وہ پکڑا جا چکا تھا اور جیل میں مقید تھا، جبکہ وہ رقم خزانے میں محفوظ تھی، نہ معلوم اس سے کس کے پیٹ کی آگ بجھے گی۔ رضوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے بڑا ایماندار اپنی زندگی میں نہیں دیکھا، یہاں تک کہ پھگو چوری میں بھی ایماندار ٹھہرا تھا، کیونکہ اس نے مجبوری میں بقدر ضرورت ہی پیسے چرائے تھے، اور وہ بھی اس کی اجرت کے پیسے تھے۔ عدالت کے سامنے بھی اس نے سچ بتایا تھا کہ اس نے چوری کی تھی، اور ضرورت کے تحت اس سے پہلے بھی کئی چوریاں کر چکا ہے۔ بھنگی 2 دن سے بھوکا تھا تو اس نے کریم درزی کے جیب سے 3.5 آنے چرائے تھے، جس کے پھگو کے 2 مہینوں کی تنخواہ 5 روپے ٹھہرتی تھی، اور وہ گاہکوں کی سلائی کا پیسہ نہ دینے کی وجہ سے ٹال مٹول کر رہا تھا۔ پھگو بھنگی نے عدالت کو مزید بتایا کہ اس سے پہلے اس نے ایک خاتون کے بٹوے سے 10 روپے چرائے تھے، جس کے جرم میں 1 مہینے کی سزا ہوئی تھی، اور اس کے بچے کو نمونیا ہونے اور ڈاکٹر کی بہت فیس مانگنے پر ڈپٹی صاحب کے گھر سے چاندی کا ایک کھلونا چرایا تھا۔ یہ تمام بتا کر بھنگی ثابت کر رہا تھا کہ مجرم وہ نہیں بلکہ حالات ہیں جو اس پر مجبور کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ اب تو بیوی بچے بھی نہ رہے، اب صرف یہ پیٹ ہے جس کو بھرنے کے لیے وہ مزدوری کرتا ہے، لیکن مزدوری نہ ملنے پر مجبور ہو کر چوری کرتا ہے۔ وہ پیشہ ور چور نہیں ہے۔ یہ سب سننے کے باوجود عدالت نے اس کو معاف نہ کیا اور عادی چور سمجھ کر اس کو 1 برس کی قید و مشقت کی سزا دے دی۔ رضوی نے پھگو بھنگی کی ایمانداری ثابت کرنے کے لیے خود اس کے ساتھ پیش آئے ہوئے واقعے کو بیان کرتا ہے کہ وہ جیل میں رضوی کے لیے
رضوی کے لیے جرجی کے پاس سے بیڑیاں لا کر پوری ایمانداری سے ساری کی ساری بیڑیاں اس کو دیتا تھا۔ حالانکہ اس نے بیڑی کے لیے 8 آنے چرا کر دیوار پھاندنے پر اپنے ٹخنے کی ہڈی توڑ لی تھی، مگر جیل میں جہاں اس کو تمباکو کہیں سے بھی نہیں مل سکتا تھا، جرجی کی دی ہوئی بیڑیاں پوری ایمانداری سے رضوی کے حوالے کر دیتا تھا۔ ہاں، اس کے بعد رضوی سے ایک بیڑی مانگ لیتا تھا۔ مزید رضوی ایک واقعہ نقل کرتا ہے جس سے ثابت کرتا ہے کہ عدالت ہی نہیں بلکہ عام انسان بھی اس کو عادی چور ہی سمجھتا ہے۔ چنانچہ سنتری کو رشوت دینے کے لیے رضوی کو 10 روپے کی ضرورت پڑی تو اس نے جرجی کو رقعہ لکھ کر پھگو کے ہاتھ بھیجا، تو جرجی نے ایک رقعہ میں 10 روپے کا نوٹ رکھ کر بھیجا اور لکھا، اور اس میں لکھا تھا، رضوی پیارے 10 روپے بھیج تو رہا ہوں مگر ایک عادی چور کے ہاتھ، خدا کرے تمہیں مل جائے کیونکہ یہ کل ہی جیل سے رہا ہو کر جا رہا ہے۔ رضوی نے یہ تحریر پڑھی اور پھگو بھنگی کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور یہ سوچنے لگا کہ اس کو 3.5 آنے چرانے کی وجہ سے 1 برس کی سزا ہوئی، اور اگر وہ 10 روپے چرائے گا تو 3.5 آنے فی برس کے حساب سے اس کو کیا سزا ملے گی۔ یہ رہا خلاصہ افسانے کی کردار۔ منٹو صاحب، صدیق رضوی، نصیر، اس کے علاوہ ان کا ذکر آتا ہے پھگو بھنگی، کریم درجی، جرجی۔ اہم نکات۔ پھر اس نے کہا میرا نام صدیق رضوی ہے، لنڈا بازار میں جو قتل ہوا تھا میں اس سے متعلق تھا۔ اگلا نقطہ، پھگو بھنگی کو 3.5 آنے چوری کرنے پر 1 برس کی سزا ہوئی تھی۔ اگلا نقطہ، مجھے کریم درجی کی جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑا، اس سے مجھے 5 روپے لینے تھے، 2 مہینوں کی تنخواہ۔ حضور، اس کا بھی کچھ قصور نہیں تھا، اس لیے کہ اس کے کئی گاہکوں نے اس کی سلائی کے پیسے مارے ہوئے تھے۔ اگلا نقطہ، ایک دفعہ میں نے 10 روپے ایک میم صاحب کے بٹوے سے نکال لیے تھے، مجھے 1 مہینے کی سزا ہوئی تھی۔ پھر میں نے ڈپٹی صاحب کے گھر سے چاندی کا ایک کھلونا چرایا تھا، اس لیے کہ میرے بچے کو نیمونیا تھا اور ڈاکٹر بہت فیس مانگتا تھا۔ عدالت نے پھگو کو عادی چور سمجھ کر اس کو 1 برس کی قید بامشقت کی سزا دے دی۔ اہم اقتباس، مگر حقیقت اتنی بار دہرائی جا چکی ہے کہ اس پر زور دینے سے آدمی کو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی محفل میں 1000 بار سنایا ہوا لطیفہ بیان کر رہا ہے، اور یہ لطیفہ نہیں کہ اس حقیقت کو جانتے پہچانتے ہوئے بھی 1000 جیل خانے موجود ہیں، ہتھکڑیاں ہیں اور ننگے انسانیت بیڑیاں۔ میں قانون کا یہ زیور پہن چکا ہوں۔ اگلا اقتباس، جرم کیا ہے، سزا کیا ہے، میں نے اس کے متعلق بہت غور کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہر جرم کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے، زندگی کے واقعات کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ہوتا ہے، بہت الجھا ہوا، ٹیڑھا میڑھا۔ میں نفسیات کا ماہر نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ انسان سے خود جرم سرزد نہیں ہوتا، حالات سے ہوتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ وکٹر ہیگو فرانس کا ایک مشہور ناولسٹ تھا، شاید کسی اور ملک کا ہو، آپ تو خیر جانتے ہی ہوں گے۔ جرم اور سزا پہ اس نے کافی لکھا ہے، مجھے اس کی ایک تصنیف کے چند فقرے یاد ہیں۔ یہ کہہ کر وہ مجھ سے مخاطب ہوا، منٹو صاحب، غالباً آپ ہی کا ترجمہ تھا یا کیا تھا، وہ سیڑھی اتار دو جو انسان کو جرائم اور مصائب کی طرف لے جاتی ہے۔ اگلا اقتباس، منٹو صاحب، حکومتیں رائے شماری کرتی ہیں، حکومتیں اعداد شماری کرتی ہیں، حکومتیں ہر قسم کی شماری کرتی ہیں، اس سیڑھی کے زینوں کی شماری کیوں نہیں کرتی؟ کیا یہ ان کا فرض نہیں ہے؟ میں نے قتل کیا، لیکن اس سیڑھی کے کتنے زینے طے کر کے کیا؟ اگلا اقتباس، سوال یہ ہے کہ میں اپنے گناہ کی معافی کس سے مانگوں؟ وہ حالات جنہوں نے مجھے قتل کرنے پر مجبور کیا تھا اب میرے نزدیک نہیں ہیں، ان میں اور مجھ میں 1 برس کا فاصلہ ہے۔ میں اس فاصلے سے معافی مانگوں یا ان حالات سے جو بہت دور کھڑے میرا منہ چڑھا رہے ہیں؟ اگلا اقتباس، جی ہاں، صرف 3.5 آنے کی چوری پر، جو اس کو نصیب نہ ہوئے کیونکہ وہ پکڑا گیا۔ یہ رقم خزانے میں محفوظ ہے اور پھگو بھنگی غیر محفوظ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے وہ پھر پکڑا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس کا پیٹ پھر اسے مجبور کرے۔ اگلا اقتباس، خدا کی قسم میں نے آج تک اس جیسا ایماندار آدمی نہیں دیکھا۔ 3.5 آنے اس نے ضرور چرائے تھے، اس نے صاف صاف عدالت میں کہہ دیا تھا کہ یہ چوری میں نے ضرور کی ہے، میں اپنے حق میں کوئی گواہی پیش نہیں کرنا چاہتا۔ اگلا اقتباس، حضور، اب میرا بچہ بھی نہیں ہے، بیوی بھی نہیں ہے، لیکن حضور افسوس ہے کہ میرا پیٹ ہے، یہ مر جائے تو سارا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے۔ اگلا اقتباس، قانون کی نگاہ میں ایمانداری کیا چیز ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ میں نے بڑی ایمانداری سے قتل کیا تھا۔
میری سمجھ میں نہیں آتا کہ لوگ ایمانداری کو صرف اچھی باتوں سے کیوں منسوب کرتے ہیں، اور سچ پوچھیے تو میں اب یہ سمجھنے لگا ہوں کہ اچھائی اور برائی ہے کیا۔ ایک چیز آپ کے لیے اچھی ہو سکتی ہے، میرے لیے بری۔ ایک سوسائٹی میں ایک چیز اچھی سمجھی جاتی ہے، دوسری میں بری۔ ہمارے مسلمانوں میں بغلوں کے بال بڑھانا گناہ سمجھا جاتا ہے، لیکن سکھ اس سے بے نیاز ہیں۔ اگلا اقتباس: اگر کوئی خدا ہے تو میری اس سے درخواست ہے کہ خدا کے لیے تم یہ انسانوں کے قوانین توڑ دو، ان کی بنائی ہوئی جیلیں ڈھا دو اور آسمانوں پر اپنی جیلیں خود بناؤ، خود اپنی عدالت میں ان کو سزا دو، کیونکہ اور کچھ نہیں تو کم از کم خدا تو ہو۔ اگلا اور آخری اقتباس: بھوکے انسان کو چوری کرنی ہی پڑتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک بھوکے انسان کو کھانا کھانا ہی پڑتا ہے۔ آج کے لیے یہیں تک، اللہ حافظ۔